یہ تو ایسا سوال ہے کہ کبھی بھی پتہ نہیں چلے گا۔ جتنا جتنا آپ کا عشق بڑھتا جائے گا اتنی ہی بدگمانی بھی بڑھتی جائے گی۔ ایک عشق ہزار بدگمانی۔ آج میرے محبوب نے میری طرف ٹھیک سے دیکھا نہیں، آج مجھ سے شاید ناراض لگتا ہے، آج میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا ہے، اس کا موڈ صحیح نہیں تھا، آج ہنس کے بات کر لی ہے۔ ہزاروں بدگمانیاں۔ عشق جو ہے نا، عشق ہوتا ہے نا، محبت میں تو یہی ہوتا ہے کہ ساری عمر جتنا عشق بڑھتا جائے گا اتنی جو اس کی بدگمانی بھی بڑھتی جائے گی کہ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیوں ناراض ہے، کیوں راضی نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہتے ہیں اور آپ کو یہی غم ہوتا ہے پتہ نہیں اللہ مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں ہوا، میں ساری عمر درود شریف پڑھتا رہا، پتہ نہیں حضور مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں۔ تو بھائی آپ کو کیا، بڑے بڑے ولیوں کو یہ خوف رہتا ہے، یہ غم رہتا ہے۔ آپ تو جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ بس مجھے حضور کا دیدار خواب میں ہو جائے، یہی کہتے ہیں نا آپ، ہر ایک کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے ولی اس سے پناہ مانگتے ہیں، حضور میں نہیں خواب میں دیکھنا چاہتا حضور کو، میں کیا منہ لے کر حضور کو دیکھوں گا۔ فرق ہے عوام میں اور خواص میں۔ عوام بے خوف ہوتے ہیں، بے خطر ہوتے ہیں، جلدی سے منہ پھاڑ کر کہہ دیتے ہیں کہ بس مجھے حضور کا دیدار ہو جائے، خواب میں مجھے آ جائیں یا ظاہری آ جائیں۔ اور جن کا عشق اوپر ہوتا ہے وہ منہ چھپاتے پھرتے، کہتے نہیں حضور، میں کیا منہ لے کر میں آپ کے سامنے آؤں، مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ پردہ ہی ٹھیک ہے، یہ پردے میں رہنا ہی ٹھیک ہے، کیونکہ میں اتنا شرمندہ ہوں کہ میں اپنی شکل صورت بھی آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ تو بھائی عوام میں اور خواص میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اللہ کے ولی، عام لوگ روضے شریف پر جا کر کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کا ہاتھ جالی تک پہنچ جائے، اس کا ہاتھ کسی پلر پر لگ جائے، اس کا ہاتھ کہیں حضور کے نسبت کے لیے کچھ نہ کچھ مل جائے، مٹی مل جائے، خاک مل جائے وہاں سے۔ اور بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دروازے کے قریب نہیں جاتے، دور جا کر بیٹھ جاتے ہیں چھپ کر۔ وہ ہاتھ لگانا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، وہ سامنے جانا بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم کیا منہ لے کر آپ کے پاس آئیں۔ لوگ جاتے ہیں معاذ شریف میں، سوراخوں میں ایسے کر کے جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ہے، اور جو بیچارے اللہ والے ہیں وہ معاذ شریف سے گزرتے تو ہیں کہ بخشش ہو جائے، مگر آہستہ سے سر نیچے کر کے، منہ نیچے کر کے گزر جاتے ہیں۔ وہ نہیں جھانکتے جھوکتے، سوراخوں میں نہیں دیکھتے ہیں۔ سوراخوں میں کیا دیکھو گے بھائی، آپ کیا دیکھو گے؟
جس کو دیکھو وہ ایسے 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 کر رہا ہے، سوراخوں میں، جالیوں میں، وہ ڈھونڈنا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ کیا ہے اندر. بھائی اندر کیا ہے؟ نور ہی نور ہے، اور کیا ہے؟ جو دیکھنے والے ہیں وہ وہاں جالی میں جا کر تھوڑی دیکھتے ہیں، وہ تو یہی دیکھ لیتے ہیں. ایک چار دیواری میں آپ کر کے بعض لوگ وہ کیا نام ہے اس کا، بڑے کرپٹ قسم کے لوگ، سیاستدان، ساری عمر حرام کھاتے ہیں، ساری عمر لوگوں کا گلا کاٹتے ہیں، ساری عمر پبلک کا پیسہ کھا جاتے ہیں. وہاں پر جاتے ہیں تو بادشاہ وہاں کا ان کے لیے، صدر کے لیے، مشرف کے لیے، یا کسی دوسرے کے لیے، یا نواز شریف کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اندر جا کر نفل پڑھ لو. بڑا ناز کرتے ہیں، میں 3 دفعہ کعبے کے اندر گیا تھا. تو 3 دفعہ گیا تھا، ہم 5000 مرتبہ گئے تھے. صرف تالے میں ہے کہ تالا چابی دروازہ کھل گیا، آپ اندر چلے گئے، کعبے کے اندر آپ چلے گئے. بلکہ اور زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے کہ اندر جا کر آپ کیا سمجھیں گے کہ اندر کیا ہے؟ اندر تو دیواریں ہیں، دیواریں ہی دیواریں ہیں چاروں طرف. تو آپ اندر کیا جائیں گے؟ اللہ بے انصافی نہیں کرتا ہے. عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حتیم بنایا ہوا ہے. حتیم جو ہے وہ بھی کعبہ ہے. جس کا جی چاہے وہاں جائے، نفل پڑھے، آئے، بیٹھے، ذکر کرے، جو مرضی کرے، وہ کعبے کے اندر ہے. اور یہ تو عوام کی بات اور ہوتی ہے، ابرار کی بات اور ہوتی ہے، اور خواص کی مقرب کی بات الگ ہوتی ہے. سیئۃ العوام حسنات العوام سیئۃ الابرار. عوام کی نیکیاں ابراروں کے لیے گناہ ہیں، وحسنات الابرار سیئۃ المقربین. جو ابراروں کی نیکیاں ہیں مقربوں کے لیے وہ گناہ ہے، وہ گناہ ہو جاتا ہے. فرق ہے بھائی. لہذا بڑے فخر کر رہے ہیں. کیا ہو گیا؟ کعبے کے اندر چلے گئے یا باہر آ گئے تو کیا ہو گیا؟ کعبے کے اندر تو ابو جہل بھی جاتا تھا، ہاں؟ اس کا تو قبضہ ہی اس کے اوپر تھا. جب چاہتا تھا اندر چلا جاتا تھا، جب چاہتا تھا باہر آ جاتا تھا. ولید بن مغیرہ بھی اندر جاتا تھا، باہر آتا تھا. اور صحابہ بھی گئے ہوں گے اندر. وہ تو یہ آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے بھائی. آ گیا چلا گیا، آ گیا چلا گیا. حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کو کعبے میں لے جائیں اور اس کو طواف کرا دیں، 7 چکر دلا دیں، اور پھر اس گدھے کو واپس لائیں، وہ گدھا ہی ہوگا، حاجی نہیں ہوگا. حج کا تعلق آپ کے اس اندر والے معاملے سے ہے. آپ کی نمازوں کا، آپ کے روزے کا، آپ کے حج کا، آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے دیدار کا، آپ کے عشق کا، آپ کی محبت کا، یہ تمام تعلق آپ کا اس اندر والے خانے سے ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاواں دے بچڑے کدی ہنس نہ ہوندے.
توڑے موتی چوگ چگائیے ہو. ہنس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ موتی کھاتا ہے، سچے موتی. یہ جو آپ کا سمندر ہے، سمندر کے بیچ میں کہیں جزیرہ ہے، اس جزیرے کے اندر پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں میں سچے موتی ہوتے ہیں. وہ یہاں آتے ہیں اور ہنس اور گھوم گھام پھر کے واپس اسی جزیرے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ سچے موتی کھاتے ہیں. اور کوا جو ہے